تو شاید ابھی 40 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے نا جی، اس لیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ کہف، اور ہمارا جو سبق ہے وہ کس آیت سے جی ہوگا؟ 99 سے۔ بالکل جی، نہیں آپ اسے ایسے ہی یہاں رکھیے گا، اس لیے کہ ساتھیوں کو ذرا بتانا ہے سیاق و سباق کیا ہے۔ اچھا جی، ہم تعوذ اور تسبیح پڑھ ایک لیں۔ قوم کے بارے میں پڑھ رہے تھے جنہوں نے ذوالقرنین ان سے کہا کہ بھی آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں ان سے نجات دلائیں اور کوئی دیوار بنا دیں۔ انہوں نے بہرحال وہ دیوار بنا دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، خود کریڈٹ نہیں لیا اس کا۔ اور ساتھ ہی قیامت کو بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ اتنی مضبوط دیوار جو بنائی ہے یہ برابر ہو جائے گی۔ دقا کا لفظ ریزہ ریزہ کر کے برابر ہو جانا یہ ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ ریزہ ریزہ کیا تھا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ہم نے میرا خیال ہے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھا، جی میں تو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب یاجوج اور ماجوج کدھر ہیں؟ دیوار کے پیچھے۔ دیوار کے پیچھے، اور دوسرے لوگ جو ہیں دیوار کے اس طرف، جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی ذوالقرنین جو اس وقت کے بادشاہ تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ شاید اپنے وقت کے نبی ہوں، ولی ہوں، بہرحال ایک بہت اچھے مسلمان انتہائی۔ تو اب یاجوج اور ماجوج کے متعلق ہی اگلی آیت ہے، اور کل میں نے آپ کو یا اس سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا خروج، نکلنا، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ کیوں جی، سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اب جب وہ آئیں گے تو وہ سورہ انبیاء ہے، اس کے اندر آیت ہے کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج ہر طرف سے، ہر اونچائی سے نیچے، ینسلون نیچے آئیں گے، یعنی کہ وہ جس پہاڑ پر ہیں دیوار سے اوپر چڑھیں گے اور وہاں سے نیچے آئیں گے، اور پھر جو وہ تباہی مچائیں گے اس بارے میں نے حدیث بتا دی کہ بہت سے لوگوں کو وہ قتل کریں گے، اور پھر اتنا زبردست اس کے لیے باقاعدہ لفظ بھی ہے، پروفیسر کیا ہے، ملحمہ الکبیرہ، جی ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ الکبریٰ، کہ ایسے ہے کہ جیسے وہ قتل کریں گے اور وہ چیر پھاڑ کریں گے، خون بہائیں گے، بہت بڑا یہ ملحمہ ہوگا۔ اب اس کے بعد بدبو آئے گی، اور کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندے بھیجے گا، بڑے بڑے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، وہ ان لاشوں کو لے کے بہت عرصے بعد جب بدبو آئے گی تو وہ کہیں اور جگہ پہ پھینک دیں گے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس زمین کو صاف کر دے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس آیت کو پڑھتے ہیں 99۔ تیار ہیں جی؟ جی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، یہاں تک جملہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں جو نیا لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ جموج۔ جموج۔
ہماری زبان کون کے اندر آپ اس کا لفظ کون سا ہے؟ یاجوج نہیں، یموجو ہے، یہ یاجوج ماجوج کا نہیں ہے، یہ ہے یموجو، یا جو ہے مضارع کا ہے، موجو موج ہے ہماری زبان کا لفظ۔ جی جی موج اب وہ یاجوج اور ماجوج کے اندر بھی وہ ردم آتی ہے تو آدمی ٹھیک ہے، آپ نے اندازہ لگایا، والے اس کے اندر موج ہے۔ موج تو ہوتی ہے اپنا اسم، یہاں ہے یموجو، یعنی کہ موج بن کے موج ماریں گے یا موج کی طرح آئیں گے۔ ہم کی ضمیر جا رہی ہے یاجوج اور ماجوج کی طرف۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں، وَتَرَكْنَا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم چھوڑ دیں گے، ہے ماضی کا جملہ۔ وَتَرَكْنَا کیا ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن بتایا تھا کہ جو چیز ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر کے اندر لکھ دیا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کس ٹینس میں بتاتا ہے؟ مستقبل ماضی میں۔ اور ہم اس کا ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ مستقبل مضارع میں۔ بالکل ٹھیک ہے، مستقبل میں کریں گے، خاص طور مضارع کے اندر بھی تو وَتَرَكْنَا کا ترجمہ کریں، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، تو ہم چھوڑ ہم دیں گے چھوڑ دیں گے بعدہم، ان میں سے بعد، ان میں سے بعد کو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ سارے سے نہیں بلکہ ان میں سے بعد کو چھوڑ دیں گے۔ یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعد کو۔ چھوڑ دیں گے، ہاں جی، بعد کو اس دن چھوڑ دیں گے۔ اب بعدہم کا جو لنک ہے اصل میں ہے فی بعد، بعدہم بعد ہم نے بڑا پڑا ہوا ہے پیچھے، جی ان میں سے بعد دوسرے بعض کے لیے پڑا ہوا ہے نا ترجمہ پیچھے، وہی چیز آتی ہے درمیان میں آ جاتا ہے فعل یموجو، وہ ریلے کی طرح جائیں گے، وہ موج مارتے ہوں گے، اتنے زیادہ اوپر سے آئیں گے، اور جیسے پانی آتا ہے ریلا تو وہ ہے یموجو۔ جی تو میں اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں، ممکن ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو آپ میری تصحیح کریں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم ان میں سے بعد کو چھوڑ دیں گے اور وہ دوسرے بعد میں یا بعد کے اندر موج کی طرح گھس جائیں گے، موج مارتے ہوئے ہوں گے۔ کیوں جی؟ جی اب وہ جو فی بعد ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں باقی دنیا کے لوگ، فی بعد وہ اس کے اندر یوں گھسیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے الفاظ نہیں بتائے ہیں، وہ ہمیں حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ سورہ انبیاء کے اندر جیسے کہا کہ ہر چڑھائی کے اوپر سے وہ اتر رہے ہوں گے تیزی سے، اور پھر وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور ہیں وہ فطری طور پر زمین کے اندر فساد پھیلانے والے، ایسے ہی ہے جی۔ جی اب یہ میں نے بتایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ بڑی نشانی، ایک نشانی ہے، باقی بھی 9 نشانیاں اور ہیں، کل میں انشاءاللہ بات کروں گا اس پر، وہ کون سی ہیں وہ بھی بتا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ اور پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ سور میں۔ اب سور کیا ہے؟ سور ایک سینگ کی طرح کا آلہ ہے جو حضرت اسرافیل ہیں، اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل جی حدیث کے اندر آتا ہے
کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ میرے حکم کے منتظر رہیں، اور آپ نے یہ سور پھونکنا ہے، اور وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے۔ کیوں جی؟ ٹھیک، کہ کس کب پر اللہ حکم تعالیٰ ہے؟ کا حکم آ جائے، اور میں یہ ہے اتباع۔ ہر ایک چیز پر کریں گے تو ہمیں اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی اللہ کے کلام میں سے رہنمائی جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ترجمہ کریں۔ اور وہ سور میں پھونکا جائے گا، پھونکا جائے گا، ماری جائے گی، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، یہ کہہ گئے۔ اب نفخ فی الصور، اور اور سور میں سور میں پھونک مار دی پھونک جائے جائے گی۔ گی۔ مار دی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ دوسرا سور ہے، پہلا سور کسی اور جگہ پر آیا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو قبروں میں سے اٹھے ہوں گے پہلے سور پہ تو بلکہ یہ ہے سارے لوگ مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ حدیث کے اندر 3 ہیں، قرآن مجید کے اندر 2 ہیں۔ اب یہ جو دوسرا سور ہے اللہ تعالیٰ نکات میں شب کرتا ہے، تو یہ لوگ وہاں اٹھ کے فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، تو فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جمعنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم جمع کریں گے، کریں گے، ہم جمع کریں گے۔ ہم کا مطلب کیا ہے؟ انہیں انہیں ان سب کو جمع، جیسا کہ جمع کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل۔ تو اب میں کرتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب دیکھیں گے اس کو، کہ ہم ان میں سے اس دن ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر ریلے کی طرح چھوڑ دیں گے۔ کیوں جی؟ جی بلکہ دوسرا ترجمہ جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے بعد کو اس دن چھوڑ دیں گے، اور وہ دوسرے بعد میں ریلا مارتے ہوں گے یا موج مارتے ہوئے جائیں گے۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کو پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جمع، جیسا کہ جمع کرنے کا حق ہے اور لا ہے، اور آگے یہ چیز چل رہی ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ وَتَرَکْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بعضهم یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، ہم انہیں چھوڑ دیں گے اس دن، وہ ایک دوسرے پر موجے مارتے ہوئے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کو پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور انہیں جمع کیا جائے گا جیسا جمع کرنے کا حق ہے۔ جی کیسر بھائی آپ بھی کر دیں ذرا۔ وَتَرَکْنَا بَعْدَهُمْ یَوْمَئِذٍ، اور ہم انہیں اس دن چھوڑ دیں گے، ان میں سے بعض کو اس دن چھوڑ دیں گے، یموج فی بعض، وہ دوسرے بعض میں موج مارتے ہوئے جائیں گے یا موج مارتے ہوئے گھس جائیں گے۔ جی موج مارتے ہوئے گھس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم انہیں جمع کریں گے جیسا جمع کرنے کا حق ہے۔ بالکل جی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جمع کرنے کا حق ہے، حدیث عجیب ہی ہے اور ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، کہ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی کرنٹ کی طرح جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑے اونٹ کی رفتار کی طرح جائیں گے، گھوڑے کی رفتار کی طرح پیدل جائیں گے۔ یہ 2 جگہ پہ منظر ہے، ایک حشر کے میدان میں اور ایک پل صراط پر، دونوں جگہ پہ تقریباً ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹے چل رہے ہوں گے، حدیث میں ہے۔ تو صحابی نے کیا پوچھا تھا؟ الٹے کیسے چلیں گے؟ ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جو اللہ سیدھا چلا سکتا ہے وہ الٹا بھی چلا سکتا ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ سیدھا چلا سکتا ہے وہ الٹا بھی چلا سکتا ہے، لیکن جو
سبق والی وہ چیز ہے کہ وہ لوگ ہوں گے اپنے اعمال کے لحاظ سے جن کے غلط قسم کے عمل ہوں گے اور ہلکے عمل ہوں گے تو وہ الٹے بھی چل رہے ہوں گے. کیوں جی کچھ ڈر آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ جی تعالیٰ محفوظ یہ ہے تقویٰ. یہ ہے تقویٰ. اگر ڈر لگا ہے مجھے بھی آپ کو بھی تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ جو تیز چلنے والے ہیں نا ہمیں ان میں سے کرنا. آمین. آمین. آگے جناب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جمعا و ارادنا، اور الگ سے پڑھیں گے تو یہ ہے کہ و ارادنا کیا جہنم یومئذ للکافرین ارضا. جی و ارادنا کا مطلب کیا ہے جی؟ عرض کرنا. اور ہم جی بالکل ٹھیک ہے، ہم سامنے لائیں گے، پیش کریں گے. کسے؟ جہنم. جہنم جہنم کو. یومئذ اس دن تو ترجمہ بنا کہ ہم اس دن جہنم کو پیش کریں گے للکافرین، کافروں کے سامنے. کافروں کے لیے لیے، تو بنے گا کافروں کے سامنے. ارضا یہاں بھی کر لیں جیسا کہ پیش کرنے کا حق ہے. جی ارضا تھا تو للذی یہاں آیا ہوا ہے نون الگ سے، وہ ارضا کو اردن تھا تو ارضا کے بعد نون آ گیا. تو دوبارہ اس کا ترجمہ جی آگے کرتے ہیں اور پھر ملا کے پڑھتے ہیں. تو اس دن ہم کافروں کے لیے جہنم کو پیش کریں گے، یا کافروں کے سامنے اس دن ہم جہنم کو پیش کریں گے جیسا کہ پیش کرنے کا حق ہے. اب وہ جناب کافروں کو کے لیے تو ہوگا، تو وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ یہ ایک سائیکولوجیکل عذاب ہے کہ ہم نے اس لمبو جو انفرنو کہتے ہیں انگلش کے اندر، کہ چاروں طرف سے بڑے بڑے لمب جناب نکل رہے ہوں اور وہ اس کو دیکھیں گے کہ بھی جہنم کی کیا دہشت ہے. تو ایک نفسیاتی جو ہے عذاب اس کے اندر. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیوں لائیں گے؟ یہ ہے جی چیز کیا ہے. للذین، ترجمہ کریں. وہ لوگ آپ وہ کافرین کا آگے کافرین الذین، کافر وہ لوگ ہیں. جی نہیں آپ بے شک کر لیں سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا. اصل میں کافرین ارضا ہے تو کافر اصل میں تو آخر لفظ کافرین ہی آتا، تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے ہیں کہ کافر وہ لوگ تھے، کافر یا وہ لوگ ہوں گے. چلو کافر وہ لوگ ہوں گے. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، لفظ تھوڑے سے مشکل ہے جی. اعینہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں. ان کی آنکھیں. اس کی واحد کیا ہے؟ عین کی جمع ہے اعین. ٹھیک ہے، تو اعینہم ان کی آنکھیں، کانت تھیں، ان کافروں کی آنکھیں تھیں، فی غطاء، غطاء کا ترجمہ جی پردے میں. پردے میں تھیں کس میں؟ ان ذکری، میرے ذکر سے. کہ وہ اس لیے کافروں کے لیے جہنم پیش کی جائے گی کہ کافر وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں. اب یہ کون سا ذکر ہے کہ جو آنکھیں جو ہیں ان کے سامنے پردہ پڑ گیا تھا اور وہ اس ذکر کو نہیں کر پائے؟ یہ کون سا ذکر ہے جی؟ قرآن پاک. نہیں. یہ پروفیسر صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میرے علم میں نہیں. جی میں بتاتا ہوں.
ہر چیز جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے، آنکھ بھی ذکر کر رہی ہے، جب وہ دیکھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر پوری جتنی بھی وہی ہے، جلی جس کو کہتے ہیں، ظاہری وہی، وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ایسے گاڑ دیے ہوئے ہیں جی، اور اتنی گہری جھیلیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی ہیں، سیف الملوک کو 13,000 فٹ کے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا کچھ بنا دیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آئیں گے تو انسان کی اپنی شخصیت، اس کو بھی دیکھے گا کہ یار یہ میری ٹانگ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا انہوں نے کہ اس سے وہ اللہ کے پاس یا اللہ کی ذات کو نہیں تلاش کر پائے۔ تو یہ ہے جناب، کافر وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں۔ میں نے کیا کہا جی، ذرا کریں ترجمہ۔ کافر وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں پردے میں تھی میرے میرے ذکر سے پردے میں تھی، میرے ذکر سے پردے میں تھی، بالکل جی ٹھیک ہے۔ وَقَانُوا لا يستطيعون سمع، وَقَانُوا اور وہ تھے اور وہ تھے لا يستطيعون، استطاعت نہ وہ رکھتے، نہیں رکھتے تھے، استطاعت نہ رکھتے تھے، اب بن جائے گا قانون، وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سمع، سننے کی۔ سننے کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننا بھی اس کو کہہ رہا ہے جس کے اندر اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہو، کیوں جی؟ بالکل اور جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو یا جو اللہ کی یاد کے مطابق نہ ہو، تو کہا ہے کہ وہ کانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا مسلمان، کیوں جی؟ بالکل کانوں کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہوا ہے، آنکھ کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ کسی بدی کو نہ دیکھے، کان کوئی بدی کو نہ سنے، زبان کو مسلمان پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ کسی بدی کو نہ کہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی قوت اختیاری سے اپنی خواہشات پہ چل کے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کو بھی کافر کر دیتا ہے۔ میں تھوڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیوں جی؟ جی جی بھائی کئی دفعہ کر دیتا ہے نا کہ جی کانوں سے اپنا سننا شروع کر دیا وہ چیزیں کہ جو بدی کی ہیں، آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جو بدی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب جی یہ دو آیات ہیں، کیسر بھائی آپ کیجیے گا، تینوں پہلے کیا آپ نے، دو کا کریں آپ جی یہاں تک۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم لے آئیں گے اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے، عرضا جیسے کہ لانے کا حق ہے، الذین کافر وہ لوگ ہوں گے، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کافر وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سننے کی۔ اب یہ تبھی پتہ چلنا ہے کہ جب پتہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مسلمان پیدا کیا اور کہا کہ تم میری حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنا، انسان اگر اپنی خواہش کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کے ذکر سے انسان خود ان کو غافل کر رہا ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آفا حاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اگر ایسی بات ہے کہ میرے علاوہ میرے بندوں میں سے انہوں نے کوئی ولی بنا لیے ہیں، وہ ان سے مانگتے ہیں، تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، اب یہ لفظ نزولا پہلے بھی پڑھے ہیں، جی پڑھا نزولا کا مطلب کیا ہوگا؟ ضیافت، مہمان نوازی، ضیافت مہمان نوازی، یہ ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کیا ضیافت تیار کر رکھی ہے؟ جہنم۔
तो तर्जमा करते हैं जी, आफा हसिबल्लज़ीना कफरू, तर्जमा, क्या काफरों ने क्या ये ख्याल वो कर लोग लिया है ख्याल करते हैं तो जिन्होंने क्या कुफ्र किया, क्या जिन्होंने वो कुफर लोग किया, जिन्होंने कुफर किया वो गुमान रखते हैं या वो ख्याल करते हैं, कर लेते हैं, ये ख्याल करते हैं, ऐ यत्तखिजू, जी, कि वो बना वो लें, बना ले कि वो बना लें, बना बना ले ले इबादी, मेरे बंदों मेरे में मेरे बंदों में से मेरे बंदों को, मिन दूनी, मुझे तेरे छोड़कर, छोड़कर मुझे छोड़कर मेरे बंदों को बना लें क्या, औलिया, दोस्त अपना साथी, दोस्त। दोस्त, ठीक है। अब वली का तसव्वुर और दोस्त का तसव्वुर हमारे ज़हन में अलग अलग है, क्या ख्याल है? हाँ जी, हाँ जी, तो वली बस सरपरस्त। वही चीज जो आपके ज़हन में है वली के बारे में, और लोग वलियों की तो इज्जत एहतराम करना चाहिए जो उनके एहतराम बनता है, लेकिन उस एहतराम से आगे जाके अगर ये महसूस कर लें कि जो अल्लाह ताला देता है ये वली भी दे सकता है, ये बंदा भी दे सकता है, तो फिर भाइयों क्या होगा? तो शिर्क हो शिर्क शिरक हो हो जाएगा, जाएगा। और अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। नहीं, तो दोबारा इसको पढ़ते हैं, आफा हासिबल्लज़ीना कफरू, जी, क्या उन लोगों ने, उन लोगों ने कुफर जिन्होंने किया, कुफ्र गुमान किया करते ख्याल हैं, करते हैं, क्या उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया ख्याल करते हैं या ख्याल किया, अन यत्तखिजू इबादी मिन दूनी औलिया, जी, कि वो मेरे वो बंदे वो मेरे मेरे बंदों को मेरे मेरे बंदों सिवा को मेरे दोस्त बना लेंगे, छोड़कर अपना दोस्त बना ली। दोस्त बना ले। जी, कि वो मेरे बंदों को मुझे छोड़कर दोस्त बना लेंगे। आगे अल्लाह ताला फौरन कह रहा है कि जो आप तो इसका बंदे को खुद पता है कि ये शिरक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्ना, तर्जमा, बेशक हमने बेशक हमने, हमने आतदना, हमने बना रखा है, तैयार कर रखा है, तैयार कर रखा है, जी, अभी भी है, जहन्नम, जहन्नम को जन्म जहन्नम को, बेशक हमने तैयार कर रखा जहन्नम है को, जहन्नम को, लिल काफिरीना, काफरों के लिए काफिरों के काफिरों लिए के लिए, नुजुला, काफिरों के लिए, मेहमान नवाजी जी, के तौर मेहमान नवाजी के तौर पर। ये जुमला बनेगा हमारी जुबान में समझने के लिए, या ज़ियाफत के तौर पर। कौन सा जुमला लेंगे जी? क्या लेंगे? मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी के तौर पर, ठीक है जी, मेहमान नवाजी वहाँ ठीक ठाक होगी। जहन्नम अपनी पूरी आबोताब के साथ उनको वेलकम करने के लिए वहाँ मौजूद है। बस जी यहाँ तक करें, फिर आगे और भी चीज आ रही है, मौजू उसको बाद में लेते हैं। डॉक्टर दाऊद साहब जी अफा हसिबल्लज़ीना कफरू, और नसरुल्लाह भाई, इसको इनको सुनेंगे, उन्होंने भी करना है जी। जियाउल्लाह साहब जियाउल्लाह भाई, सॉरी। अफा हसिबल्लज़ीना कफरू, क्या उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया ये ख्याल कर रखा है, अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो मुझे छोड़कर लोगों को मेरे बंदों को, मेरे मेरे बंदों को दोस्त बना लेंगे। इन्ना आतदना, बेशक हमने तैयार कर रखा है, जहन्नमा लिल काफिरीना नुजुला, जहन्नम को काफिरों के लिए मेहमान, काफिरों की मेहमान नवाजी के लिए, जी, काफिरों के लिए मेहमान नवाजी जी करेंगे, ठीक काफिरों है के लिए जी, मेहमान नवाजी के तौर पर। के तौर पर, ठीक है जी। हाँ जी, जियाउल्लाह भाई, मैं माजूद खा हूँ जी, नहीं नहीं करें जियाउल्लाह। आफा हासिबल्लज़ीना कफरू, क्या वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो ख्याल करते हैं, अय्यत्ताहिजू इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो बना लें मेरे बंदों को छोड़कर साथी या दोस्त। नहीं, मुझे इन्ना, छोड़कर मेरे बंदों को मेरे जी, बंदों मुझे छोड़कर मेरे बंदों को दोस्त बना लीजिए।
ٹھیک ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں. اِنَّا اَعْتَدْنَا اعتدنا جی انا اعتدنا کا ترجمہ ذرا جلدی کر دیں. میرے بے خیال ہے شک وہاں بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم جہنم کو جہنم کو للکافرین جہنم کافروں کے لیے کافروں کے لیے یہ نزولا نزولا مہمان نوازی کے طور پر. مہمان نوازی کے طور پر. مہمان نوازی ویسے مطلب یہ ہے کہ جو کھانے پینے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ مہمان نوازی. جی آگے جی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور چیز وہ کیا ہے کہ اکثرین اعمال والے کون سے لوگ ہیں. تو کل جی کل کا مطلب کیا ہوگا جی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حل سوال ہی ہے. حل حل کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ننبئکم ننبئکم کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے خبر دیں. ہم تمہیں بتائیں، کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین اعمالا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اعمال کی. کیوں جی؟ جی تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ کل کہہ دیجیے کہہ دیجئے حل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں کیا ہم تمہیں بتائیں، کیا ہم تمہیں خبر دیں، زیادہ بہتر رہے گا. اب ایک ہوتا ہے اپنا خاسر خسارہ کرنے والا، جی خاسرہ اس نے خسارہ کیا. اخسرین کا مطلب وہی ہے جیسے اکبر ہوتا ہے جمع کے لیے اخسرین، الف جو ہے وہ اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں. تو بالاخسرین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ خسارے والے، زیادہ نقصان سب اٹھانے سے والے، زیادہ خسارہ اٹھانے اعمال والے، اعمال کی. جی اعمال کی. اصل میں اس کا ترجمہ جو ہوا ہے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے اعمال کی. جی یہ بالکل۔ ترجمہ ہوا ہے. تو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اعمال، جی دینے والے عمل نقصان چلو سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال کی. اچھا جی الذین وہ لوگ وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. پہلی چیز ضل، آپ کو مطلب ضالین پڑا ہوا ہے گمراہ ہو جانا. ہو گئی ضل گم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں. سعیہم ان کی کوششیں، ان کی کوششیں، بالکل جی صحیح سے سعیہم ان کی کوششیں گم ہو گئیں. کس میں؟ فی الحیات الدنیا دنیا کی دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں. یعنی کہ وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے، پوری کوشش جو تھی وہ پوری دنیا کی زندگی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لگا دی. اور وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. کیوں جی؟ جی تو یہ دنیا کے پیچھے ہی لگے رہنا اور آخرت کی فکر نہ ہونا، یہ ہے جی اکثرین اعمالا سب سے زیادہ اپنا خسارے والے اعمال. اچھا آگے پڑھتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُ ہم نے پڑھا ہے پہلے حاسبہ يَحْسَبُ وہ خیال کرتے ہیں. خیال کرتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ خیال کرتے ہیں جی ذرا کریے گا. ساری سر اور وہ خیال کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک. تو وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا. یحسنون کا مطلب کیا ہے؟ اچھا وہ
اچھا کرتے جی نیکی اچھا والے کرتے سنعا سنت سے نکلا ہے، نیکی والے کام کر رہے ہیں. انہم یحسنون الصنع، بے شک وہ بے شک وہ جی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ صنع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، اس کو عمل یہاں کہیں گے. یحسنون نیکی والے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی والے عمل کر رہے ہیں، دنیا کو بڑا خوبصورت ہم نے بنا دیا، اللہ ہم پر بڑا خوش ہے. ممکن ہے اگر کوئی مومن ہوتا تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر وزن ہمارے آگے وقت کم ہے. اللہ دینا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ وہ وہ لوگ وہ لوگ لوگ بلکہ اکثرینہ کو ساتھ میں لا لیں کہ سارے والے وہ لوگ ہیں، وہ کہ لوگ سارا ہیں، اٹھانے والے وہ لوگ ہیں وہ لوگ وہ ہیں لوگ ہیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی گم ہو گئی جن ان کی کی کوشش کوششیں دنیا کی جی زندگی میں. جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، ٹھیک ہے. گم ہو گئی وہم یحسبون، اور وہ خیال اور وہ خیال کرتے اور ہیں وہ خیال کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ کہ وہ وہ بے بے شک شک وہ وہ نیکی نیکی والے والے کام عمل کر کر رہے رہے ہیں. نیکی ہیں. والے عمل کر جی رہے ہیں. نیکی والے عمل ترجمہ بنے گا کہ بے شک وہ نیکیوں کو بنا رہے ہیں یا نیکیوں کو بناتے ہیں. تو یہاں ہے کہ بے شک وہ نیکیوں والے عمل کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے، اب مور لگا دی ہوئی ہے ان کے لیے. وہ سارے کام کیا کرتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم پہلی چیز، ولقائہ دوسری چیز. تو اس کا نتیجہ کیا ہے، فحبطت اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے قیامت کے دن، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وزن کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ قائم ہی نہیں کرے گا. وہ کیا کہتے ہیں، کیا میں آپ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو لائٹ موڈ میں کہتے ہیں کہ وہی چلیں ابھی ٹھیک نہیں ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کہ جب ہے ہی کوئی چیز وزن کرنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ میزان لگائے گا کیسے جی؟ ہاں جب ہے ہی کچھ نہیں تو میزان کی ہے ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک الذین کفروا، ترجمہ کریں یہی وہ لوگ تھے. یہی وہ یہی وہ لوگ لوگ ہیں ہیں جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا. جی یہی وہ، اب اس وقت کا ہوگا تو ہم کریں گے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی رب آیات کی رب آیات کی اپنے رب آیات کی کا. آیات کا، ولقائہ، اور اس کے ساتھ اور اس کے ملاقات کا. ملاقات کا. تو ترجمہ بنے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس رب کی ملاقات کا انکار کیا. انکار کیا. بس جب یہ بات ہو گئی کہ بھی ہماری اپنا ملاقات ہونی نہیں اپنے اللہ سے، تو فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال تو ان کے ضائع اعمال ہو گئے. ضائع ہو گئے. حابطہ کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا، حابطت مؤنث کا صیغہ ہے اعمال کی وجہ سے، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے. ختم، بالکل. اب جب وہ چادر ہی خالی ہے، اعمال ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہے فلا نقیم، ہم نہیں کریں گے قائم کریں قائم گے، نہیں کریں گے ہم نہیں قائم کریں گے لہم، ان کے لیے ان کے لیے، ان کے ان کے لیے لیے، یا ہم نہیں لگائیں گے ان کے لیے یوم القیامتی، قیامت کے قیامت قیامت کے دن. قیامت کے قیامت دن. کے دن. اللہ تعالیٰ یہاں استعارہ استعمال کر رہا ہے، وزنا، اصل میں تو میں نے وزن، میزان، یہاں میزان ہوگا ترازو. وزن کرنے کا آلہ، تو وہ میزان ہوتا ہے. تو اور نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی میزان. کیوں میزان. جی؟ جی جی ترجمہ کریں، کون ساتھی استعمال کریں گے؟ کیسر بھائی ذرا بتائیے، ڈاکٹر اولا- ذوالفقار صاحب. اولئک الذین کفروا،